ہمارا ایک دوست تھا درسگاہ کے اندر، تو ایسی نا ہمارے گلگت سے آیا ہوا ساتھی تھا، تو اس نے مونگ پھلی اور میوے کشمش اور یہ سب چیزیں گڑ میں پکا کے لے کے آتے تھے اور سال بھر کھاتے تھے، کافی ساری لے کے آتے تھے تو سال بھر کھاتے تھے۔ اب ہے 10-12 سال پہلے کی بات، وہ اس نے کہا تھوڑی سی، تو اس نے دے دی تھوڑی سی، اس نے کھایا، پھر تھوڑی دیر بعد مانگا تھوڑی سی دو، اس نے دے دی، پھر تھوڑی دیر بعد مانگا، اس نے کہا جہاں بس کرو بھائی، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، میں تھوڑی تھوڑی کھاتا ہوں، تمہیں اتنی زیادہ دے دوں گا، پورا سال چلانی ہے میں۔ اس نے کہا ٹھہر بچہ، اس نے اس کے گھر خط لکھا، آپ قاری محمد ظہیر کی اماں ہیں، میں قاری محمد ظہیر کا دوست ہوں، میرے امی ابو بہت بیمار رہتے ہیں، لیکن آپ بھی تو ظہیر کی امی، تو میری امی بھی ہیں، آپ نے اپنے بیٹے ظہیر کو پستہ، گری، بادام، یہ چلغوزے، ان سب کو گڑ میں پکا کے دیے، بہت مزیدار، وہ مجھے نہیں دیتا، تو آپ میرے لیے بھی تھوڑی سی بھیجیں کیونکہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ یقین کریں 2-3 ہفتے کے بعد نا ایک پارسل آیا، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا، مدرسے کا ایڈریس، اس کے اوپر اس بندے کا نام اور پچھلی جگہ پر اس کے والدین کا پتہ۔ خط آتے تھے گھروں سے، فون تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے، خط آتے تھے، تو اب دکھا رہے دیکھو بھیجنے والے کا ایڈریس یہ ظہیر کے امی ابو اور وصول کرنے والا میں نہیں تھا بھائی، کوئی اور تھا، میں اتنا ذہین نہیں ہوں، وصول کرنے والا میں اور بھیجنے والے اس کے امی ابو۔ دیکھ بیٹا میں تیرے سامنے کھاؤں گا اور پوری کلاس کو خاموش کروا کے اس کے سامنے بیٹھ کے، دیکھ بیٹا تیرے گھر سے آیا ہے، میں کھا رہا ہوں، روک کے دکھا مجھے۔ تو ایسے ہوتے ہیں وہ۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے سمجھدار زیرک آدمی تھے، مزاحیہ کہنے لگے کہ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے بھئی آپ لوگوں نے بہت جذباتیت سے کام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کریں، لیکن آپ لوگوں نے اصرار کیا ہے، اس وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر چلے گئے اور غالباً ناراضگی کی حالت میں آپ نے زرہ پہنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا مشورہ ختم، ہمارے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کے دل میں جو چیز آ رہی ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی اور خود پہنی ہوئی تھی اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو سب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں آپ سے اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں معاف فرما دیں، جو آپ کے دل میں بات آ رہی ہے کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ما ينبغي لنبی، کسی نبی کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو چھوڑ دے، لہذا اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کروں گا، تو اب میں دشمن کا مقابلہ مدینہ سے باہر رہ کر کروں گا، اب اس سے پیچھے واپس نہیں ہونا چاہیے، باقی فتح اور شکست یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال کو جمعے کے دن، 11 شوال جمعے کے دن 1000 لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چل رہے تھے، اور پیچھے پورا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل تھا، انہیں 2 حصے بنے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر نکلے، اس وقت اس جگہ پر تقریباً 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد ابی بکر، مسجد علی اور مسجد غمامہ، یہ 3 مسجدیں اس وقت مسجد نبوی کے سامنے بنی ہیں۔ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر نکلتے لشکر کشی کرنے کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان میں تشریف لاتے اور اس میدان میں تشریف لا کے صفوں کا معائنہ فرماتے، کیونکہ یہ مدینہ سے باہر پہلا پڑاؤ تھا، مدینہ تو یہ ہے اور یہ یہاں سے اتنا ہوگا جتنا ہمارا سوسائٹی کا گیٹ ہے، سمجھ رہے جی، سوسائٹی کا گیٹ اتنا فاصلہ ہے، آج بھی وہ مسجد اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن یہ میدان تھا پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا تو فوج میں بہت سے چھوٹے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا،
یہیں سے واپس کر دیا. حضرت اسامہ بن زید تھے, حضرت زید ابن ثابت تھے, حضرت ابو سعید خدری تھے, حضرت عبداللہ بن عمر تھے, حضرت اسید بن ظہیر تھے, حضرت عرابہ بن اوس تھے, حضرت برا بن عازب تھے, حضرت زید بن ارقم. یہ 8 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. اور بھی بہت سی روایات ہیں, یعنی ان 8 کے تو نام ہیں, بقیہ کسی روایت میں 14 لوگوں کو واپس کیا, کسی روایت میں 15 لوگوں کو واپس کیا. بہرحال یعنی جن جن کی عمر 15 سال سے کم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا. صرف حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ یہ 14 سال کے تھے, لیکن ان کا قد بہت لمبا تھا. جیسے کچھ لوگ ہیں جینیٹیکلی ان کا قد بہت لمبا تھا, جیسے میرا یہ ان کا قد جینیٹیکلی ویسی بہت لمبا ہے, تو یعنی خاندانی طور پہ قد بڑا ہوتا. حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ان کا قد بڑا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو رکھ لو, لیکن ایسے نہیں. حضرت رافع ابن خدیج کا قد تو ویسی بڑا تھا, لیکن انہوں نے اپنے شوق کا مظاہرہ ایسے کیا کہ وہ اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو گئے کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دیں. کیا ان کا جوش تھا, کیا ان کا جذبہ تھا. اصل میں ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ ایک چیز یہ الگ ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ان کو افغانستان میں شہید ہو گئے. تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا, تو اس کی بیٹی جو صاحب شہید ہوئے اس کی بیٹی آئی, سن رہے ہیں, اس کی بیٹی آئی اور مجھے مٹھائی دی کہ مبارک ہو میرے ابا شہید ہو گئے. کیا ان لوگوں کا جذبہ ہے, کیا ان لوگوں کی. کہنے لگے میں ان کی والدہ صاحبہ سے پردے میں گیا, میں نے تعزیت کی, تو کہنے لگی کہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے تمام فلاں 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 رشتہ دار ہیں ان سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. کہنے لگے اس میں میرا نام بھی تھا. مینگل صاحب فرماتے اس میں میرا نام بھی تھا. کہتے میں بالکل آمین نہیں کہا. میں بالکل آمین نہیں کہا کہ ایسا نہ قبول ہوگی تو میں گیا. ان لوگوں کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے, ان لوگوں کے نظریات ہی الگ ہوتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کے پاس طالبان کا وفد آیا تھا, اور یعنی شرعی اعتبار سے مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی روداد لکھی ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب نے بھی روداد لکھی ہے, مجھے بھی نام یاد نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا کہ طالبان کا وفد آیا تھا شرعی اعتبار سے مسائل پوچھنے کے لیے. جیسے علماء پاکستان کے علماء سے سعودی علماء بھی آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, بہت سے علماء آتے ہیں. ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر چونکہ اسلام نافذ ہے تو اس میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں حدود اور قصاص کے حوالے سے, تو وہ مسائل پوچھتے ہیں. تو لگے کہ وہ آئے اور انہوں نے مسائل پوچھے, تو چند باتوں میں میرا ان سے اختلاف تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اس کا کیا بنے گا. تو اس کے درمیان میں کہتے ہیں حسبی اللہ, اللہ کرے گا, یعنی اللہ ہمارے لیے کرے گا. لگا وہ جو حسبی اللہ کہتے یا حسبن اللہ کہتے یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ ایسے ان کے سینے سے نکلتا تھا, ایسے ان کے سینے سے نکلتا تھا کہ سمجھ میں آتا تھا واقعتاً یہ بھروسہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے, واقعتاً یہ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں, ان کے کہنے کے انداز بتا رہا ہوتا تھا. سمجھ رہے, ایک آدمی کو آپ کہیں کہ یہ تیرا مسئلہ نا, یہ تیرا مسئلہ آئی فون ایکس میکس میں حل ہوگا, یہی ہوتا ہے نا, یہ اس سے کوئی بڑا ہوگا. تو ایک غریب آدمی کے ہاں ہو جائے گا فکر نہیں کرو, تو اس کا ہو جائے گا فکر نہیں کرو اپنے اسٹائل کا ہوگا. اور ایک برگر بچے گا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان دونوں کا اپنا اسٹائل میں ہوگا, ہے نا جی. دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں لیکن دونوں کا تاثر بتا دے گا کہ یہ کرے گا, اور دوسرے کا تاثر بتا دے گا یہ گیدڑ بپکیاں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. تو دیکھو بھائی صحابہ کا حسبن اللہ ایک اپنی طرز کا ہوتا تھا. اللہ پہ بھروسہ کرنے والا, یہ اللہ پہ بھروسہ انسان کا بنتا ہے ایک وقت کے ساتھ. سمجھ رہے, ایک وقت کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ بنتا ہے, اس وقت کو گزارے بغیر اللہ پہ بھروسہ نہیں بنتا. سمجھ رہے میری بات. تو یہ جو لوگ دشمن سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے آئے ہوتے ہیں ان کی زندگی الگ ہوتی ہے, اور ایک وہ جو مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے ان کی زندگی الگ ہوتی ہے. سمجھ رہے, میرے والد محترم 71 کی جنگ میں تقریباً 6 مہینے تک 1.5 سال تک زخمی رہے, اور 1.5 سال زخمی رہنے کے بعد 6 مہینے تک قید میں رہے, یعنی 2 سال قید رہی تھی پاکستانی فوج. تو
تقریباً 1.5 سال تک صرف زخمی رہے، کیونکہ وہ آ گئی تھی اس کے اوپر، مائن کے اوپر گاڑی آ گئی تھی، اور اکیلی کمپنی تھی ہماری، اکیلی کمپنی کے، ایک کمپنی میں 100 بندے ہوتے ہیں، ریجیمنٹ کے اندر مختلف ہوتے ہیں، بٹالین میں 1000 ہوتے ہیں، اور کمپنی کے اندر 100 بندے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کمپنی جن کے پاس 13 شکن توپیں تھیں، 37 جہاز گرائے اور 96 بندے ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، ہم صرف 4 بچ گئے، اور 4 بچے اور ہم 4 وہاں سے نکلے ہیں، اور لگے کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور ایک مائن کے اوپر ٹائر آیا اور پوری گاڑی اڑی ہے، والد صاحب اکیلے بچے، اور کیسے بچے کہ میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو دروازہ پہلے والے میں اڑ کے گیا، تو میں گیا اور سیدھا پانی کے اندر، اور ٹھنڈی یخ نہر ہے اس پانی کے اندر، ظاہر بات ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اس سے بچت ہوگی، لیکن والد صاحب کے سر کے 6 ٹکڑے ہوئے، ٹانگ کے ایسے ٹانگ پھٹ گئی، تو انڈیا میں علاج ہوا، جو بنگلہ دیش میں تھے سارے پاکستانی۔ تو بہرحال جو اس زندگی سے آئے ہوتے ہیں ان کی سوچنے کا، بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کا جو دشمن سے آنکھیں ملا کے رہتا ہے، اس کی ایک زندگی سوچنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے کبھی دشمن کو سامنے سے دیکھا ہی نہیں، تو ہماری بات کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، ہم اس میدان کارزار کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جذبہ کیا ہے۔ تو حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے لحاظ سے بچوں کو، آج کے بچے کہیں گے یہ تو کہ بیوقوف ہے، مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رافع ابن خدیج کو رہنے دو، کیونکہ نمبر 1 تو اس کا قد بڑا ہے، نمبر 2 میں نے اس کی تیر اندازی دیکھی ہے، اس کی تیر اندازی بڑی زبردست ہے، کہ یہ نشانہ باز ہے، تو یہ دشمن سے دور رہے گا اور نشانہ بازی کرتا رہے گا، اس کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا، اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، تو یہ دشمن کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلا لیا۔ اللہ، ایک منٹ، ایک اور صحابی، انہوں نے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابا، یہ جو رافع ہے اس کو اجازت مل گئی، مجھے اجازت نہیں ملی، جبکہ میں اس کو کشتی میں ہرا سکتا ہوں، تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو ان کے والد لے کے گئے کہ یا رسول اللہ، یہ سمرہ جو ہے نا، یہ سمرہ اس کو رافع کو ہرا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لے آؤ سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی۔ بعضی روایت میں حضرت سمرہ نے ان کے کان میں کہا، اے بھائی تو ہار جا، تیری سلیکشن ہو گئی ہے، تو میں جیت جاؤں گا تو میری بھی سلیکشن ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے ہیلے اور جتن کر رہے ہیں، کس کی طرف جانے کے لیے؟ میدان قتال کی طرف جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کے ساتھ کشتی کروائی، اور پھر سمرہ جیت گئے اور رافع ہار گئے، تو آپ نے فرمایا سمرہ کو بھی ساتھ شامل کر لو۔ یعنی ان کا جذبہ دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی ایکٹیویٹی کو پسند فرماتے تھے، اچھی ایکٹیویٹی کو تسلی سے پسند فرماتے تھے، لہٰذا بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنا یا بچوں کے ساتھ کچھ اس نوعیت کا کھیل کرنا جس میں جسم کی ایکٹیویٹی ہو، یہ بہت اچھا ہے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہ حضرت یہ کل مولوی یہاں پر کھیل، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا بھی داڑھی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی کے ساتھ آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے؟ کوئی شرم ہونی چاہیے، اتنے 2 مولوی بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو کسی نے کہا مولوی بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ فضول قسم کی باتیں۔ ہم نے کچھ ایسے کانسیپٹ بنانا، جب ہم سر پہ ٹوپی رکھیں گے تو کھیلتے ہوئے شرم آئے گی۔ دنیا کے سارے پلیئر کھیلتے ہوئے سر پہ ٹوپی تو رکھتے ہیں، کیوں جی؟ کرکٹ کھیلنے والے بھی رکھتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلنے والے بھی، سب رکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ آپ کے احساس سے کمتری ہے۔ دین اور شریعت اچھی اور صحت مند ایکٹیویٹی کو کبھی منع نہیں کرتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشتی لڑی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی ہے دشمن کے ساتھ۔ ایک صاحب آئے، ابن الدغنا، مجھے شاید یہی نام ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے نام، ہو سکتا ہے کوئی اور نام۔ تو یہ بہت بڑا پہلوان تھا، یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ یہ نا ایسے، آج دیکھیں میں جے نماز پہ کھڑا ہوں نا، تو 3 بندے جے نماز کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟
ایک دھڑام کی آواز آئے گی، ہے نا؟ ایسی ہوگا نا، جیسے کسی نے کہا بھی پانی میں کوئی چیز گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ایک طالب علم کھڑا ہوا، کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے گڑاپ ہوتا ہے تو اگر کوئی اس کو کھینچے گا تو کیا ہوگا؟ دھڑام کی آواز آئے گی، ہے نا؟ یہ کھڑا ہو جاتا تھا گائے کی کھال پر اور کہتا تھا میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ. اس کے نیچے سے کھینچتے تھے، گائے کی کھال پھٹ کے الگ ہو جاتی تھی، اس کے نیچے سے گائے کی کھال نہیں نکلتی تھی، سرک نہیں سکتی. ایسا طاقتور پہلوان کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں جانتا، نہ دلیل سمجھتا ہوں، نہ وحی سمجھتا ہوں، نہ قرآن سمجھتا ہوں، نہ شعر و شاعری سمجھتا ہوں، نہ فصاحت، نہ بلاغت، کچھ نہیں سمجھتا، میں تو کشتی سمجھتا ہوں. اگر آپ مجھ سے مقابلہ کریں تو میں مانوں گا آپ واقعتاً پیغمبر ہیں. اگر آپ مجھ سے ہار جائیں تو میں ہارے ہوئے کے ہاتھ پہ کیسے اسلام قبول کروں؟ نہیں، آپ اپنے اندر کیلیبر پیدا کریں. آپ نے فرمایا اچھا مقابلہ کرنا ہے. اب ایک آدمی جس نے زندگی پر کشتی نہیں کی اور ایک وہ پہلوان جس کی 40-50 سال گزری کشتی میں گئے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، تو چھوٹے والا چیلنج کرے تو بڑے والے کو غیرت آتی ہے نا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جیت گیا تو کیا دو گے؟ حیران. کہنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کہتے کہ بھئی رہنے دو یار، تمہارا تو پیشن ہی کشتی ہے، میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں کشتی کے بارے میں، کوئی دو پیش نہیں جانتا. الٹا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر میں جیت گیا تو کیا دو گے؟ یہ مجھ سے جیتیں گے؟ واہ، ہو نہیں سکتا. کہا چلو میں 100 بکریاں دوں گا. آپ نے کہا آؤ. سمجھ رہے ہیں؟ حرم کے باہر میلہ لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن دغنہ دونوں کا مقابلہ ہے. جیسے وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور گردن گھمائی اور دھڑام سے نیچے پھینک دیا اور پیٹ پہ بیٹھ گئے. اور دسو بتاؤ جی، لگا یہ کیا ہوا؟ مجھے سمجھ میں نہیں ہے. دوبارہ مقابلہ کریں گے. آپ نے کہا اٹھو لیکن دو گے کیا؟ کہنے لگا اور 100 بکریاں دوں گا. آپ نے کہا چلو جی. کہتے اللہ کی قسم آج سے پہلے کسی انسان نے میری کمر زمین پر نہیں لگائی، آپ نے کیسے لگا لی؟ دوبارہ مقابلہ. آپ نے گڑپ کر کے نیچے گرایا، اوپر بیٹھ گئے. ہل کے دکھاؤ. کہنے لگا ایک اور بار مقابلہ کرنا ہے، اس دفعہ تو میری غفلت کے اندر میں آ گیا. اب کیا دو گے؟ کہا 200 بکریاں اور دوں گا. کہا 300 پکی؟ ہاں 300 پکی. دوبارہ آپ نے اٹھا کے نیچے پٹکا اور آرام سے اس کے اوپر بیٹھ گئے. ہاں بتاؤ جناب، ارے نبی کے اتنا قریب رہ کر بھی کوئی بے ایمان رہ سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ اٹھانا بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں. آپ کے اندر انسانی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی رحمانی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گرایا. کیونکہ پہلوان ہونے کے ناطے طاقت کو میں خوب پہچانتا ہوں کہ طاقت کیا ہوتی ہے، ہمت اور جرت کو میں خوب پہچانتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو کسی انسان میں ہوتی، آپ کے اندر تو پیغمبروں والی طاقت ہے. یہی میں سمجھ گیا. آپ مجھے کلمہ پڑھیں. چنانچہ آپ نے کلمہ پڑھا اور میں 300 بکریاں کہا لے آؤ. 300 بکریاں تو آپ نے جیتی، اب میں یہ تمہیں ہدیہ. تو کہنے لگا اتنی بڑی سخاوت تو پیغمبر ہی کر سکتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت نے اچھی تفریح کو پسند کیا ہے، اچھے کھیل کود کو پسند کیا. لہذا آپ اپنی فیملی کو گھمانے لے کے جاتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. اپنی فیملی کو گھمانے، بھئی اس سے بہتر ہے ان کو چلے پہ لے جاؤ، اس سے بہتر ہے ان کو وہ شیروزے پہ لے جاؤ. یہ بے وقوفی والی بات ہے. وہ شیروزے پہ لے جانا اپنی جگہ اچھی بات ہے، چلے پہ لے جانا اپنی جگہ اچھی بات ہے، کہیں گھمانے بھی لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مقابلہ کروایا اور مقابلہ کرنے کے بعد حضرت سمرہ کو ساتھ شامل فرمایا. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شیخین تک پہنچے، میں اس جگہ پہ گیا ہوں مقام شیخین پر. آج اس جگہ ایک مسجد بنی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے جتنی ہماری یہ مسجد ہے نا، تو وہ تو سیدھی سی مسجد ہے، اس کے اوپر چھپر سا ڈلا ہوا ہے. ابھی ہمارے دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے مفتی تھے مولانا عاشق الہی صاحب،
رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے اساتذہ میں سے، ان کے بیٹے آج کل اسی گھر کے بالکل ساتھ رہتے ہیں. میں ان کے پاس گیا تھا درس حدیث کی سند لینے کے لیے 10 محرم کو، اور ان کے بیٹے جو اویس برنی میرے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے اس کی ساری زیارتیں وغیرہ کرائی تھیں، ان سے بھی میں نے کی. اور ایک اور مفتی صاحب تھے وہاں پر، مفتی نجیب صاحب ایک اور تھے، ان سے بھی میں نے چیزیں پوچھی، تو انہوں نے اس مسجد مقام شیخین کا بتایا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ظہر اثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں عطا فرمائے. اور یہاں پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ کہنے لگا چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. چنانچہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 آدمیوں کو لیا اور 300 آدمیوں کو چھوڑ کے 300 آدمیوں کو لے کے اپنے گھر چلا گیا. چنانچہ پہلے ہی مسلمانوں کے پاس 1000 لوگ تھے 3000 کے مقابلے میں، اب مسلمانوں کے پاس صرف 300 لوگ رہ گئے. اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بڑے مضبوط تھے، 100 زرہ پوش تھے، یعنی جو دشمن کا ڈائریکٹلی مقابلہ کر سکتے تھے. بقیہ زرہ پوش نہیں تھی، وہ ڈائریکٹلی مقابلہ کرنے میں پریشانی، کیونکہ دشمن جب ڈائریکٹلی مقابلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ تیروں کی بوچھاڑ کرتا ہے، اور زرہ پوش والے تیروں کی بوچھاڑ سے بچیں گے تو پھر وہ آگے مقابلہ کریں گے. اب دشمن تیروں کی بوچھاڑ کرے اور پہلے ہی حلے میں اگلی صف اگر ختم ہو جائے تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ 100 زرہ پوش تھے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ، وہ سب نکل گئے. 300 لوگ اس کے ساتھ کل ملا کے واپس چلے گئے. مسلمانوں کا حوصلہ یہاں پہ ٹوٹا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، میں انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے بیان کروں گا کہ ان لوگوں نے کیا بہانہ بنایا تھا، کیا چیز کی تھی. ابھی میں واقعات کا تسلسل بتا دوں کہ واقعات کس تسلسل سے ہوئے. اللہ، جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا لشکر گیا تو مسلمانوں کے جو ساتھی تھے ان میں بنی سلمہ کے لوگ تھے اور بنی حارثہ کے لوگ تھے. ان بنی سلمہ اور بنی حارثہ کے لوگوں کے دل میں آیا جب یہ بھی لوگ چلے گئے ہیں اور اتنے مضبوط صفیں ہماری جا چکی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے، چنانچہ ہمیں بھی نکل جانا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو بچا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں موجود ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں. اس چیز نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. قرآن مجید میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مقام شیخین خندق سے احد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ مسجد آتی ہے مقام شیخین والی. اگر کوئی جاتا ہے تو میں نے ان سب جگہوں کی لوکیشن بنا کے رکھی ہوئی اپنے پاس. میرے ایک ساتھی ہیں وہ گئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ ان سب جگہوں کی لوکیشن بنا کے اپنے پاس محفوظ کریں. چنانچہ میں نے بھی وہ لوکیشن بنا کے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی. کوئی جاتا بھی ہے تو میرے وہاں جاننے والے ہیں، وہ ان کو ایک اچھی قیمت لے کے گھما بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسوں کا میں کوئی شورٹی نہیں دیتا لیکن گھما ضرور دیں گے انشاءاللہ. پیسے دیتے ہوئے آپ لوگ بھی گھوم جائیں گے لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں، چکر وکر بھی آ سکتے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ تھوڑے سے کنجوس، مکھی چوس وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. کچھ ایسا مسئلہ ہوا تو کوئی 150 ریال بس. اس نے کہا یہ بقایا لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا 150 ضرب 40 حساب لگاؤ کتنے بنتے ہیں. وہ بن رہے تھے 7-8 ہزار. میں نے کہا 7-8 ہزار ٹپ میں کیسے دے سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں. تو خیر مقام شیخین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ادا فرمائی. کوشش کریں موقع ہو تو اس مقام پر جہاں آپ نے نمازیں ادا فرمائی اس جگہ پر آپ جا کے نماز پڑھیں تو بہت اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لشکر بندی کی، صحابہ کو ایک جگہ تعینات کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ سے بھی فرمایا کہ بھی تم بھی جاؤ لشکر کا چکر لگاؤ، مختلف لوگوں کو دیکھو، لوگوں کی ہمت بندھاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مقرر فرمایا، پھر آپ خود بھی دیکھتے رہے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کی تیاری ہوئی، اور اگلے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف پیش قدمی فرمائی، اور احد میں اپنی فوجوں کو کس طریقے سے ترتیب دیا، پھر جنگ کیسے ہوئی
اور کس طریقے سے دشمن کو شکست ہوئی، اور پھر واپس دشمن کیسے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، جنگ کے آخری لمحات کیا تھے، اس میں کس نوعیت کی پریشانیاں تھیں، وہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو کل ذکر کروں گا۔ کفار کے لشکر کے اندر جو دشمن تھا، خیر اس کو بھی میں انشاءاللہ ذکر کل کروں گا۔ ہم بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ فوجوں کی ترتیب، جنگ کیسے ہوئی اور جنگ میں پانسا کیسے پلٹا، مبارز کیسے آئے۔ مبارز مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی تو پہلے ایک یہاں سے آتا، ایک وہاں سے آتا، ایک یہاں سے آتا، ایک وہاں سے آتا، اور جب مبارز ختم ہوتے تو اس کے بعد عام جنگ شروع ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جو نقشہ بنایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگوں کے نقشے ایسے ہیں کہ لوگوں نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے نقشے اتنے زبردست تھے کہ ان کو اس مقام پہ کھڑا ہو کے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ جب تک آپ کے پاس گوگل نہیں ہوگا، آپ اس کو میپ نہیں ہوگا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نقشہ کیسے بنایا، اللہ اکبر، یہ سمجھنے کی بات۔ میں نے جب سورہ آل عمران پڑھائی تھی اپنے ساتھیوں کو، کچھ لوگ مجھ سے زوم میں پڑھتے ہیں تفسیر، تو اس میں نے باقاعدہ اس کے نقشے ڈرا کر کے بتایا کہ اذ ہمت طائفتان ان تفشلا منکم، اس کا معنی کیا ہے، دشمن جو تمہارے اوپر سے آیا اس کا معنی کیا ہے، دشمن جو تمہارے نیچے سے آیا اس کا معنی کیا ہے، پھر دشمن نے عقب سے اٹیک کیا اس کا معنی کیا ہے۔ تو وہ میں کوشش کروں گا، مجھے موقع ہوا تو میں یہاں پر بھی نقشہ بنا کے لاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے، نہ ہو سکے تو پھر ایسی انشاءاللہ زبانی کلامی بتا دیں گے۔ یہ بھی کوشش کروں گا پرنٹ نکال کے لے آؤں اسی نقشے کا، تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا، لیکن مجھے وقت کیا ملتا ہے میں اس حساب سے دیکھوں گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم غزوہ احد کو پورا کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری 2 نشستیں مزید ہوں غزوہ احد کی، میں جمعے کے بعد بھی لے کے بیٹھ جاؤں، عشاء کے بعد بھی لے کے بیٹھ جاؤں، جو ترتیب بنی انشاءاللہ کل کے حساب سے دیکھیں گے، طے کریں گے۔ آج مجھے جانا تھا 12:15 بجے، 10:15 بجے، لیکن میں نے ٹائم دیکھا تو